قربانی کا جانور جب جو بھی لے کر آئے، ایک تو مراقبہ کرے. قربانی کا جانور دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جو ہماری نشانوں کی تعظیم کرے، تعظیم کرے تو یہ اس کے قلوب کے تقوی کی علامت ہے کہ اس کے قلب کے اندر تقوی ہے، اس لیے یہ تعظیم کر رہا ہے ہماری نشانی کی. سمجھ؟ ایک تو قربانی کا جب جانور دیکھ رہے ہو تو بہت ہی پیار سے دیکھ رہے ہو، بالکل ایسے جیسے کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی کوئی نشانی آپ کے پاس موجود ہے، آپ پیار سے دیکھ رہے ہو. یار میری ماں، میرا باپ، زبردست. امی ابو کی تصویر ساتھ تھی، مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، ان ساری چیزوں کے اندر مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں فرمایا یہ کون ہے؟ یہ میری نشانیاں ہیں، یہ جانور جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بتا دے تو اس کو اللہ کی نسبت سے دیکھو، کیا نشانی ہے اللہ کی، اس میں بھی اللہ نظر آ رہا ہو، اس میں بھی اللہ نظر آ رہا. گن نہ کھاؤ، قربانی کی جانور سے گن کھانا اللہ تعالیٰ کی شاعر کی بے حرمتی ہے، اور بے ادبی کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو معاملات ہوں گے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. گن نہ کھانا. ہم لوگ بولتے ہیں نا یار یہ کیا گوبر لگی، ارے گوبر سے بھی پیار کرو، گوبر سے بھی پیار. اور مراقبہ کرو جب ہاتھ پھیر رہے ہو قربانی کے جانور، تو آپ کے دل کے اندر، قلب کے اندر یہ خیال پیدا ہو اللہ میرے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، میں اس کے جانور کے اوپر، اس کی نشانی پر ہاتھ پھیر رہا ہوں، اللہ میرے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں. جب پیار کر رہے ہو قربانی کے جانور کو پکڑ کر، گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کی گردن پکڑ کر، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے ایسے ہی پیار کر رہے ہیں. اس کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مجھے ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. اللہ کی نگاہوں کا استحضار ہو. اس کے گوبر کو اٹھا کر رکھ رہے ہو تو سمجھ لو میرا میل بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کا اسی طریقے سے دور کر رہے ہیں. میرے قلب کی صفائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو آپ اس کو جانور کی حیثیت سے مت دیکھو، مراقبہ ہی کچھ اور کرو، یہ آپ کو کہیں اور لے جائے گا. لیکن ایک جانور کی حیثیت سے دیکھو گے، ظاہر کی حیثیت سے دیکھو گے تو آپ کسی بھی منزل پر نہیں پہنچو گے. قربانی کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ قرب حاصل کرنا ہے نا، تو قرب کی منزل ہے بھائی، قرب کی منزل ہے. تو پھر کسی منزل پر نہیں پہنچو گے. اگر ذرہ برابر بھی آپ نے قربانی کے جانور سے گن کھا لی، اور ایسا نہیں کہ اپنی جانور سے پیار کرنا ہے، یہ قربانی کا ہر کسی کا جانور کیا ہے، یہ شاعر ہے. ہر جانور سے پیار کرو. وہ بچہ اگر بولے کہ ابو سامنے والے کا تو بہت چھوٹا ہے، ہمارا تو بہت بڑا ہے، اب باپ بھی بیٹا دیکھا کیسا لے کر آیا ہوں. صحیح ہے نا؟ ایسا ہم بھی کیسے بکرے کا جائزہ کیسے لے رہے ہو؟ کتنا گوشت نکل جائے گا، اتنا تو ہوگا ہی نہیں، اتنا ایسے جائزہ لے رہے ہوتے ہیں. اس کا ٹانگ تو دیکھو بوٹیاں یاد آ رہی ہوتی. ارے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ آپ کو اس کی ذبح کرتے وقت رونا آ جائے، دکھ ہو، تکلیف ہو، اور اس کا گوشت کھا رہے ہو تب بھی تکلیف ہو رہی ہو کہ ہم نے جس کو پال کر تھوڑی سی محبت پیدا کری تھی، انسیت پیدا کری تھی، اس جانور کا گوشت کھا رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہو، مزہ نہ آ رہا ہو. یہ اصل چیز ہے نا قربانی کا. ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ انڈر کٹ تو اس کو دے دے، وہاں پر وہ بڑا زبردست انڈر کٹ بناتا ہے اور زبردست سیکتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ ران فلا کو دیتے، دم پک کھائیں گے
دمپک کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ پورا بکرے کے اندر چاول ڈال کر ایسا زبردست پکاتا ہے وہ دمپک، زبردست. یہ کیا؟ یہ اپنی نفس کی خواہشات ہیں نا ساری. صرف مجھے بتا دینا، کریں یہ ساری چیزیں پوری کرنی، کریں، کرنا ہے، لیکن اس کی طرف پہلے سے پلاننگ ہو، دھیان ہو. اس کی طرف دھیان کیوں جا رہا ہے؟ یہ پیٹ کی کا عمل ہے، نفس کی خواہش ہے تھوڑی سی. یہ تو قربانی کے عمل کے ساتھ آئی جائیں گی ساری چیزیں، لیکن اس کی نیت نہ کرو نا بھائی. یہ تو اس کے ساتھ خود بخود آئیں گی، اضافی چیزیں ہیں. لیکن آپ پہلے سے ہی ساری چیزیں کرنا شروع کر دو، وہ سیکڑی تیار ہو جائے گی. کوئلے والے لے کر آ جاؤ، کوئلے پھر ملیں گے نہیں بھائی. سیکھ وہ جو ہے اس کو ڈالنے کے لیے سیکھیں رکھی ہوئی نہیں رکھی ہوئی. وہ اہتمام ہو رہا ہوگا، پیپسی کی 10-15 بوتلیں لے کر آ جا بھائی. تو اپنے گھر سے 2 کلو گوشت لے کر آئی ہو، تو اپنے گھر سے 2 کلو گوشت لے کر آ، تو 5 کلو گوشت لے کر آ. چل بھائی، اگر ایک بوٹی بھی کم ہوئی تجھے نہیں دیں گے ہم. یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ تکلیف دہ باتیں ہیں یا نہیں؟ مجھے صرف اتنی سی بات، یہ ساری تکلیف دہ، میں بول رہا ہوں یہ ساری قربانی کے ساتھ آئیں گی، اضافی چیزیں ہیں، لیکن اس کی نیتیں کیوں بنا رہے ہو؟ یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہو؟ ابھی جو عمل کرنا ہے نا وہ ہے نفی اثبات. اور اس کو سمجھیے گا کہ نفی جو ہے نا وہ اس کی تکمیل ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. نفی کی تکمیل کہاں پر ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہوئی ہے، اور اس بات کی تکمیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہوئی. میں تو یہی سمجھا کہ نفی کی تکمیل جہاں پر ہوتی ہے وہاں اس بات کی ابتدا ہوتی ہے. اور پھر اس دنیا کے اندر بھی کلمہ اس بات کے جز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عطا فرمائے گئے. میں معراج کی رات کے اندر کیا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے؟ کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا تھا نا. سمجھنا اس بات کو، کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا. جب آپ قربانی کے عمل کے ذریعے سے نفی کمال تک کی انتہا کو پہنچو گے، نفی کمال کی انتہا کو پہنچو گے، تو اس بات کی ابتدا شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کچھ جھلکیاں اللہ کے ذات کی آپ کو بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اگر میں اس میں عقل کا گھوڑا دوڑانا شروع کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عقل کو ثابت کر رہا ہوں اور نفی اللہ کے حکم کی کر رہا ہوں. جو انسان کا مطلوب ہوتا ہے وہی مقصود ہوتا ہے، اور جو مقصود ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے. تو انسان نے پھر جو عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں انہوں نے اپنی عقل کو معبود بنایا ہوا ہے نا. بھائی سکھایا یہ جا رہا ہے کہ سب کچھ میرا حکم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سکھا یہ رہے مجھے اور آپ کو اس قربانی کے عمل کے ذریعے سے کہ اس قربانی کے عمل کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے. پورے سال کاٹو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن جب میں نے حکم دے دیا اس وقت میرے حکم نے اس کے اندر فضیلت پیدا کر دی ہے. یہ سکھایا جا رہا ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ میرا حکم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے 9 ذی الحجہ کی دن کو بولا کہ بھئی حاضر ہو جاؤ، یہ میں نے حکم دیا ہے. اب اس حکم کے علاوہ کوئی چاہتا ہے
کسی بھی تاریخ کے اندر تو چلا جائے، لیکن حاجی نہیں بنائے۔ حالانکہ 1,00,000 نمازیں کوئی بولے بھائی، اب عقل کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، حرم کے اندر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے نا، عقل کا گھوڑا دوڑاؤ تو بولو یار یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے، وہیں پر ہی چلتے ہیں، حرم کے اندر نماز پڑھیں گے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب تو ملے گا۔ لیکن آپ چلے جاؤ اور پورے حرم کے اندر نمازیں پڑھتے رہو، حاجی کہلاؤ گے؟ کیونکہ ابھی حرم کے اندر حکم نہیں تھا رہنے کا، ابھی کہاں جانے کا حکم تھا؟ عرفہ کے میدان کے اندر چلے جاؤ بھائی، ابھی یہ حکم تھا، تو اس حکم کو فالو کرنا ہے آپ، اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قربانی کا حکم دے دیا تو اس میں عقل کا گھوڑا مت دوڑاؤ۔ کیا عقل کا گھوڑا؟ وہ بھی ناقص عقل ہے، ناقص عقل کا گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے عقل کا معبود ابھی تک زندہ ہے نا، عقل کا بت ابھی تک زندہ ہے نا، اور اس کی عبادت کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی؟ حالانکہ آپ اگر قربانی کے عمل سے دیکھیں تو کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے آج کل کہ بھائی اتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، زر مبادلہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، معیشت اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں بولتا ہوں میرا پورا نفس قربان ہو جائے اللہ کے حکم پر، مجھے پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کیا ظاہر کر رہی ہیں؟ اچھا اتنا زبردست اسلام نے وہ بنا کر دیا یار، کتنا زبردست معیشت اس کی، اس سے صحیح ہو جاتی ہے، زبردست ہو جاتی ہے۔ تو اب اس معیشت کے زبردست جو میں نے سمجھائی یہ بات، جو بات ایک انسان نے سمجھائی ہے کہ معیشت کس طریقے سے کیلکولیٹ کر کے، کس طریقے سے اس عمل کے ذریعے سے اچھی ہو رہی ہے، اس بات کو چیک کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے میں اللہ کے حکم کو تسلیم کر رہا ہوں، تو کیا تسلیم کیا تو نے بھائی؟ ذرا مجھے تو سمجھاؤ، پھر تم نے کیا تسلیم کیا؟ یہ ساری بات نہ بھی ہو، پھر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم کو مانوں۔ ارے آپ کو سمجھ میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس میں ذرا فائدہ بتاؤ، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، کس چیز کا فائدہ ہو رہا تھا بتاؤ؟ صرف حکم ملا تھا، انہوں نے حکم کو دیکھا اور کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کی کامل سنت اگر کرنا ہے تو صرف حکم کو دیکھو اور کسی چیز کو مت دیکھو بھائی۔ اللہ